ایک مثبت سٹوری، ایک خوشخبری. آپ کو یاد ہے کہ پچھلے ہفتے پاکستان اور ایران کے درمیان ٹینشن پیدا ہو گئی تھی. پاکستان کے اندر دراندازی کی گئی ایران کی طرف سے. ظاہر ہے بین الاقوامی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنا جو حق جواب تھا اس کو استعمال کیا اور بڑا افیکٹولی استعمال کیا. لیکن اس جواب کے ساتھ ہم نے ایک دوستی کا پیغام بھی بھجوایا ایران کو، اور ہمارے جو صدیوں پرانے ہمارے جو اوور دا ڈیکڈز، خاص طور پر جب سے پاکستان اور ایران محاذ وجود میں آئے ہیں بحیثیت ملک، جو تعلقات ہیں ان کی یاد دہانی کرائی، اور ہمارا جو ثقافتی، ہمارا کلچر، ہمارا جو ایک ریلیجیس بانڈ ہے اس کا ریفرنس بھی دیا، اور یہ بتانے کی ہم نے کوشش کی کہ جناب اعلیٰ اگر ہم اس ٹینشن میں پڑ گئے، اس لڑائی کے اندر پڑ گئے تو اس کا فائدہ ہے دشمن اٹھائے گا. بہت اچھا ہوا، ایران نے بھی اس کا مثبت جواب دیا. آج کی ناظرین خبر یہ ہے کہ دونوں ممالک نے اس بات پہ راضی مند جو ہے اپنا شو کیا ہے کہ 26 اس مہینے کی 26 جنوری تک جو دونوں ممالک کے جو سفراء ہیں وہ اپنے اپنے عہدے پہ واپس چلے جائیں گے. ایک فل ڈپلومیٹک جو رابطہ ہے وہ بحال ہو جائے گا، اور 29 جنوری کو جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، جن کا نام ہے حسین امیر عبدالحیان، ان کو دعوت دی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی صاحب نے. انہوں نے یہ دعوت منظور کر لی ہے، وہ آئیں گے. لہٰذا مزید جو غلط فہمیاں ہیں دونوں ممالک کے درمیان اس بارڈر انسیڈنٹ کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھیں، بڑا ضروری ہے کہ وہ تمام جو غلط فہمیاں ان کو ختم کر دیا جائے، تاکہ مستقبل کے اندر اس طرح کی اگر کوئی مس کمیونیکیشن ہوئی ہے، پاکستان کو اگر کنسرن ہے ایران کے حوالے سے، ایران کو کنسرن ہے پاکستان کے حوالے سے بارڈر ایریاز کے اندر، تو جس طرح ہم نے پہلے دن بحیثیت ریاست یہ بتایا تھا کہ متعدد چینلز آف کمیونیکیشن دونوں ممالک کے درمیان اوپن ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ اس کے اوپر جو ہے کہ یک طرفہ کارروائی کرنے کے بعد بتایا جائے کہ ہم نے یہ کارروائی کر دی ہے اور اس کے بعد جو ہے مزید خرابی کی طرف بڑھے، ہمیں جو ہے چینلز آف کمیونیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے جو معاملات کو حل کرنا چاہیے. چودھری غلام حسین صاحب بہت شکریہ. ناظرین، چودھری غلام حسین صاحب آج ہمارے ساتھ اسلام آباد کے اندر ہی موجود ہیں. اب لاہور میں دھند تھوڑی چھٹی ہے، لاہور کے اندر فوگ کا تھوڑا سا خاتمہ ہوا ہے، تو جب سے چودھری غلام حسین صاحب پچھلے 24 گھنٹے 2 دن سے ادھر ارادہ کیا انہوں نے اسلام آباد آنے کا، دھند پڑ گئی اور آج پہنچ گئے ہیں، تو ابھی میرے خیال میں دھند ہے. آپ کو کہاں سے دھند ملنا شروع؟ آج دھند ہے، لاہور کے مقابلے ادھر زیادہ ہے. چلیں اچھا جو صاحب یہ ایک اچھی خوشخبری ہے، مطلب بڑی خوشخبری ہے. ظاہر ہے خدا نخواستہ اگر حالات پاکستان اور ایران کے درمیان مزید خراب ہوتے، ٹینشن ہو گئی تھی، ظاہر ہے اگر سینس پرویل نہ کرتی تو کافی بڑا جو ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک جو دونوں ممالک کے لیے مسائل پیدا ہونے جا رہے تھے. بالکل بہت اچھا ہوا ہے، اور یہ بھی بڑا اچھا ہوا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج نے لیڈ بائی آصم منیر آرمی چیف، انہوں نے دو ٹوک اور سیدھا جواب دیا. وہ ضروری تھا، اس کے بغیر اشارہ نہیں تھا. کیونکہ یہ میسج جو ہے نا، جس طرح ابھی لندن کا وہ اس وقت جہاز گرا، پھر آج تک ضرورت نہیں ہوئی جنرل باجوہ اور اس وقت کے وزیر اعظم نے جو فیصلہ کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا ابھی انہوں نے بھی ٹھنڈ پہ گئی. یہ ایران کے پہلی تو بات یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے یہ کس نے یہ کہا کہ جا کے بدماشی کرو، اگر آپ کو شکایت ہے کہ آپ کے خلاف کوئی یہاں کیمپ ہے، کسی نے بھی بنایا ہے، تو پھر پاکستان کے ساتھ مل کے اس کا کوئی حل کرتے جی. اور ہم نے جن کو مارا وہ 100% وہ دہشت گرد تھے، انہوں نے مان لیا اور مان بھی لیا. تو لیکن انف از انف. آگے جو ہے دوست ایک دوسرے کے ہمسائے بھی ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں اکٹھے چلنا ہے، اور ہمسائے آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اور یہ ایک اچھا ہی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ان کو بھی یہ عقل آ گئی ہے، اور ہمیں بھی ہمارے بھی بیٹر سینس پریویل کی ہے کہ انیشیٹو لیا ہے. اور ہی از پیئنگ اے وزٹ ٹو پاکستان، سفیر بھی واپس جا رہے ہیں. اب ہزار بندہ تو ویسے لڑک رہا ہے وہاں جو زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، مشہد شریف تو باقی جگہوں. تو یہ بہت ایک میں سمجھتا ہے اس کا جتنا بھی کریڈٹ حکومت کو اور مسلح افواج کو دیا جائے وہ کم ہے. 2 اسلامی برادر ممالک ہیں، ظاہر ہے اگر یہ خرابی پیدا ہوتی مزید بڑھتی تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہونا تھا دونوں ممالک کو، اور پاکستان نے ایفیکٹو رسپانس کیا، اور ہماری مجبوری تھی. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی 2 میزائل مار جائے اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں. اور افواج پاکستان کی جو پریپیئرڈنس ہے، جو ان کی الرٹنس ہے، اور ہمیشہ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب کہ جب
ان سرد راتوں کے اندر ہم اپنے گرم بستروں کے اندر سوتے ہیں تو کوئی بارڈر کے اوپر جاگ رہا ہوتا ہے کہ ہم آرام سے سو جائیں، اور وہ بالکل ثابت کیا گیا۔ یہ جو ڈی ایسکیلیشن ہوئی ہے ود ان نو ٹائم، اب دنیا بڑی پریشان ہے کہ یہ مطلب کہ آپ کو پتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر تو کافی وہ دوست ممالک نے وہ بانٹنے شروع ہو گئے تھے کہ جناب اللہ پاکستان نے اچھا کیا تو پاکستان کو چڑھ جانا چاہیے، تو ایران بھی رسپونڈ کرے گا، تو اب یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی کافی دنیا کو پریشانی ہوئی، خاصی مایوسی ہوئی ہے بہت سے ایسے ممالک کو جو یہ اس در پر تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اور ایران کے اندر یہ کشیدگی بڑھے، اور پھر یعنی ابھی تو ایک یعنی ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوئے تھے تاکہ آپس میں یہ جنگ چھڑے، وہ اس قسم کی خواہشات کے اظہار ضرور تھے دل میں، یعنی مطلب سرفس پر آ کر تو بات نہیں کی گئی، لیکن دل میں یہ خواہشات ضرور موجود تھی۔ لیکن جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، جو ایران کے دوست ممالک ہیں، انہوں نے کردار ادا کیا اور یہ ڈی اسکلیشن ہوئی، اور اس کے علاوہ چائنا، رشیا، سعودی عربیہ، اس کے ساتھ ساتھ اور پھر اب اس ٹائم جو ہے وہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات خرابی ہوئی تھی وہ دوبارہ دوستی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور اسی کا یہ ثبوت ہے کہ 26 جنوری کو ہمارے سفیر اپنی ذمہ داری سنبھال لیں گے، اور ایران کے جو سفیر ہیں وہ پاکستان میں اپنی ذمہ داری سنبھال لیں گے، اور اس کے بعد 29 کو جو ہے وہ آ رہے ہیں ان کے وزیر خارجہ۔ اب میں تو چاہوں گا کہ اس سے بھی ایک سٹیپ فردر بڑھیں، کیونکہ اسلام آباد اور تہران کے درمیان براہ راست کوئی فلائٹ نہیں ہے میرے خیال سے، تو ایک فلائٹ کا بھی انیشیٹو ہونا چاہیے کہ براہ راست فلائٹ ہو اسلام آباد سے تہران اور تہران سے اسلام آباد، کیونکہ دونوں نیبرنگ کنٹریز ہیں، اور یہاں پر جتنے بھی دارالخلافے ہیں وہاں پر ہمارا آپس میں جو ہے نا ایک آپس میں آنا جانا لگنا چاہیے، فلائٹس ہونی چاہیے، کمیونیکیشن فاسٹ ہونی چاہیے، اسی طریقے سے ہم زیادہ قریب بھی آئیں گے۔ لاہور کراچی سے ہے جی، میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں۔ سینکشنز کا کچھ معاملہ ہے، ظاہر اس کی وجہ سے کچھ پرابلم ہے، آپ کی لاہور سے آپ جا سکتے ہیں، کراچی سے جا سکتے ہیں، تو اسلام آباد سے تہران کیوں نہیں جا سکتے، یا تہران سے کیوں نہیں آ سکتے؟ اسلام آباد ان کو لوڈ نہیں ملتا نا، اب جہاں چلے بہرحال یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن ہر چیز بزنس کے لیے نہیں ہوتی، کچھ چیز دونوں ممالک کو قریب لانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور ایران کے درمیان اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز بھی چلنے چاہیے، کہ ہمیں ان سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے، اور ان کو بھی پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ دنیا کے بہترین اداروں میں جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کی جو نسٹ یونیورسٹی ہے اس میں دیکھ لیں، لمس دیکھ لیں، ایسی یونیورسٹی ہے GI ہے، تو وہاں پر بھی وہ آ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم یونیورسٹی یہ ہمارے جو بالکل صحیح۔